السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو احکامات کا مکلف بنایا ہے اور احکامات کی ادائیگی کے طور و طریقے ان مسلمان کو بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر احکامات اور احکامات کی ادائیگی کے طور و طریقے یعنی مسائل کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسائل قرآن و حدیث میں نہیں ہیں ان کو فقہائے امت اور مفتیان اکرام نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ مسائل کا ایک بڑا ذخیرہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن فقہائے کرام نے ان کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے فروعات کی شکل میں ان کو واضح کر دیا ہے اور امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ فقہ اسلامی مدون و مرتب ہو چکا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ اب ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر اور فقہ اسلامی کے اندر بخوبی مل جاتا ہے۔ البتہ بعض مسائل وہ ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں یا زمانے کے اعتبار سے اور نئی ایجادات کے اعتبار سے ان کا وجود ہوتا رہتا ہے، تو ایسے مسائل کو فقہائے کرام اور مفتیان اعظام اصول کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کو واضح کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ البتہ آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، دنیا نے ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر لی ہے، اور نئی ایجادات نے اور انٹرنیٹ نے ایک عجیب انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں علماء کرام کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ علماء اکرام اور مفتیان اعظام نئی ایجادات کے ذریعے، نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے دین اسلام کو اور دین کے مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ علماء امت سے اور مفتیان اعظام سے مسائل کو معلوم کریں ہر ممکن طریقے سے۔ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اسی کو اپنا کر کے مسائل دریافت کرنے چاہیے، اور علماء اکرام مفتیان اعظام کو بھی چاہیے کہ آج کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے جو بھی ممکن طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کو اپنا کر کے دین کے مسائل کو، دین کی باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اسی کے پیش نظر ہم نے 2017 میں قاسمی دارالافتاء کے نام سے واٹس ایپ پر ایک گروپ تشکیل دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس گروپ سے جڑ کر کے اپنے مسائل کو یعنی دین کے مسائل کو معلوم کریں اور ان مسائل کا حل ان کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس سے جڑے، اور آج الحمدللہ قاسمی دارالافتاء آن لائن سروس کے ہمارے 5 گروپ ہیں واٹس ایپ پر، جس سے تقریباً 1350 لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور وہاں لوگ اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کے سوالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ چونکہ لوگ کافی تعداد میں جڑ گئے ہیں، اس لیے ہم نے مفتیان اکرام کی جدید فضلاء کی ایک ٹیم تیار کی ہے جو مسائل کا جوابات دیتی ہے۔ خواتین کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہوئی، اس لیے ہم نے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر کے قاسمی دارالافتاء للنساء کے نام سے ایک علیحدہ الگ سے گروپ قائم کیا، جس میں تقریباً 150 خواتین ہیں۔ کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ باہر ملکوں سے ہیں، کچھ عرب سے ہیں اور کچھ یورپ سے ہیں اور کچھ امریکن ملکوں سے بھی ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل تقریباً 1500 لوگ ہمارے قاسمی دارالافتاء آن لائن سروس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے بھی مسائل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، لہذا ان تک ہم ویڈیو یا آڈیو کے ذریعے سے دین کے مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں۔
تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے مسائل کو، اپنے سوالات کو ہم تک پہنچائیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، کسی برتن میں اگر پانی رکھا ہوا ہو اور اس پر پیر لگ جائے یعنی ٹھوکر لگ جائے تو کیا اس پانی کو پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس پانی کو نہیں پینا چاہیے۔ دیکھیے، ٹھوکر لگ جانے کی وجہ سے یا پیر لگ جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر پانی رکھا ہوا ہے، اس پر آپ کا پیر لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی، تو آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ زید مالی اعتبار سے بہت پریشان ہے، زید کے پاس کچھ کھیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو کیا زید کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، زید اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور اگر زید صاحب نصاب ہے تو اب وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لہذا اب یہ دیکھ لیجئے کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا عصر کی نماز، فرض نماز کے بعد دیگر کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا اسلام میں میڈیکل انشورنس جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو اپنے ملازمین کو میڈیکل انشورنس کی سہولت دیتی ہے اور وہ اس کے بدلے میں یا اس کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہوں میں سے کچھ بھی نہیں کاٹتی ہے، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق کہہ دے تو اب وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق بول دیا تو اب اس صورت میں 2 طلاقیں رجعی واقع ہو گئی ہیں، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ زید کے 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں کے بچے بھی ہیں، دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کیا زید کی وراثت میں سے مرحوم بیٹے کے بچوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، جبکہ زید ابھی حیات ہے؟ دیکھیے، زید کا جب انتقال ہو جائے گا تو زید کی وراثت میں سے جو اس کا مرحوم بیٹا ہے، اس کی اولاد کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انتقال کے وقت جو وارثین موجود ہوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، ان کے علاوہ جو موجود نہیں ہوتے ان کو حصہ نہیں ملتا ہے، لہذا جس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا اور نہ اس کی اولاد کو حصہ ملے گا، لہذا لیکن زید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو مرحوم بیٹے کی جو اولاد ہے یعنی جو اس کے پوتے ہیں ان کے لیے الگ سے وصیت کر دے تاکہ ان کو بھی کچھ مل جائے، تو ان کو وصیت کر سکتا ہے لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میاں بیوی 1-2 سال سے آپس میں بول نہیں رہے ہیں اور ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیے، میاں بیوی آپس میں ایک مکان میں رہتے ہیں اور 2 سال سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ چونکہ جب وہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو اس بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے، ان کو آپس میں صلح صفائی کر لینی چاہیے، لیکن اس صورت میں کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میرے سسرال میں ان کی طرف سے 17 قرآن مجید پڑھے گئے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو ان میں جو سجدہ تلاوت آئے ہیں کیا میں ان کو اپنی طرف سے ادا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، سجدہ تلاوت جو واجب ہوتا ہے وہ تلاوت کرنے والے پر واجب ہوتا ہے، جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، یا جو تلاوت کو سنتا ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، لہذا جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اور جس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہیں اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے،
وہی سجدہ تلاوت کرے گا، آپ کے ادا کرنے سے سجدہ تلاوت ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا میں اپنے بیٹے کا نام چینج کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے کا نام بدل سکتا ہوں؟ میرے بیٹے کا ایک ایسا نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو کیا میں اس کا نام عبدالغنی رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیے، اگر بچے کا یا بچی کا کوئی ایسا نام رکھ دیا گیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بہت فیشن چل پڑا ہے، ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کا کوئی معنی مطلب مفہوم نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نام کو بدل سکتے ہیں، بلکہ بدلنا چاہیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اپنے بیٹے کا نام عبدالغنی رکھ سکتا ہوں اس کے بدلے میں؟ جی ہاں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ عبدالغنی، غنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور عبدالغنی کا معنی ہوا کہ اللہ کا بندہ، لہذا یہ نام رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا نام ہے۔